بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2099 ہے اور آج ہم سورۃ المجادلہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ کے بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، ما یکونو نہیں ہوتی، من نجوا کوئی سرگوشی، ثلاثتین تین کی، الا مگر ہوا وہ، رابعہم ان کا چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسطین اور نہ پانچ کی، الا مگر ہوا سادسہم وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنا اور نہ ہی کم، من ذالک اس سے، ولا خمسطین اور نہ ہی پانچ کی، الا مگر ہوا سادسہم وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنا من ذالک اور نہ ہی کم اس سے، ولا اکثر اور نہ ہی زیادہ، الا مگر ہوا وہ، معہم ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما جہاں کہیں بھی، کانو وہ ہوتے ہیں، ثم پھر ینبئہم وہ خبر کر دے گا انہیں، بما اس کی جو عملو انہوں نے عمل کیے، یوم القیامہ قیامت کے دن، ان اللہ بے شک اللہ، بکل شیء ہر چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ کبھی تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ نہ ہو، اور نہ پانچ آدمیوں کی کوئی سرگوشی ایسی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو، اور چاہے سرگوشی کرنے والے اس سے کم ہوں یا زیادہ، وہ جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ دوسری بات، کبھی تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ نہ ہو۔ تیسری بات، نہ پانچ لوگوں میں کوئی ایسی سرگوشی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو۔ چوتھی بات، چاہے سرگوشی کرنے والے اس سے کم ہو یا زیادہ، وہ جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پانچویں بات، وہ قیامت کے دن انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا۔ چھٹی بات، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہی نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد، کیا آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جب کوئی دو انسان آپس میں راز کی اور خفیہ باتیں کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، کان میں منہ لگا کر بات کرتے ہیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں موجود ہوتا ہے اور اس کو سنتا ہے۔ چاہے تین ہوں یا پانچ ہوں یا اس سے زیادہ یا اس سے کم، ان سب کے درمیان جو بھی گفتگو ہوگی، خواہ کتنی ہی پوشیدہ طور پر کیوں نہ ہو، اللہ کو اس کی پوری خبر ضرور ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ تنہا اکیلا انسان بھی اپنے دل میں کسی چیز کا ارادہ کرے تو اللہ کو اس ارادے کا بھی پتہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں 3-5 آدمیوں کی جو مثالیں دی گئی ہیں بس سمجھانے کے لیے ہے، جیسے کہ عام طور پر انسان 1-2 آدمیوں کے ساتھ یہ خفیہ باتیں کرتا ہے، تو اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں پر 3 اور 5 لوگوں کا خاص طور سے ذکر کیا گیا، اور آگے اس کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ ان بیان کردہ لوگوں سے کم ہو یا زیادہ، ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ تم اللہ کو غافل سمجھ کر گناہ کرتے مت جاؤ، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے۔
रब जुल जलाल ने फरमाया सूरह क़ाफ आयत नंबर 16 में 16 में वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद कि हम उनकी शहरक से भी ज्यादा करीब हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि यह आयत रबिया और हबीब जो अमर के बेटे हैं और सफ़वान बिन उमैया के बारे में नाज़िल हुई कि एक दिन वो सब आपस में बातें कर रहे थे तो किसी एक ने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है कि क्या अल्लाह ताला को वो मालूम है जो हम कह रहे हैं। इस पर दूसरे ने कहा कि थोड़ा मालूम होगा, थोड़ा नहीं होगा। उस पर तीसरे ने कहा कि अल्लाह को थोड़ा मालूम है तो फिर उसे पूरा भी मालूम होगा। उसने अल्लाह के बारे में ये बात सच कही, इसलिए कि जब किसी को बिला सबब थोड़ी बात मालूम हुई तो ये बात यकीनी है कि उसे पूरी बात भी मालूम हो, और यही बात कि उसका बगैर सबब के थोड़ी बात का मालूम करना इस बात को साबित करता है कि उसे सब कुछ मालूम है। लिहाजा उन्हीं की बात से साबित हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ जानता है। अगर वो लोग न माने तब भी ये बात अपनी जगह मुसल्लम है कि अल्लाह तबारक व तआला को हर छोटी बड़ी चीज की खबर है। इस आयत के जरिए सरगोशी करने वालों को उनके अमल पर आगाह और मुतनब्बे करना मकसूद है ताकि वो अपने इस अमल से बाज आ जाएं। उन्हें इस बात का डर हो कि हमारी सारी बातें महफूज की जा रही हैं और हमारी ये खुफिया बातें अगरचे कि हमारी नज़र में खुफिया हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन सारी बातों से पूरी तरह बाखबर है। लेकिन इन मुशरिकों और मुनाफिकों की हालत थी कि वो इन सब चीज़ों को जानने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं बातों को बयान करके हकीकतों से आगाह कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन आयात पर गौर व फिक्र करने की और अपनी अमल ज़िंदगी में तब्दीली लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।